سرائکی علاقہ ہے. ہم تمام عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے, مزدوروں کی, کسانوں کی, اسٹوڈنٹس کی, جتنے بھی پاکستان کے طبقات ہیں, جو پسا اور کچلا ہوا طبقہ ہے, سب کے حقوق کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ. اور اس میں ہر مشکل کو, ہر سختی کو سینے سے لگائیں گے جو ہم مردوں کی طرح. شکریہ. السلام علیکم. ہمارے سربراہ نے بات کی, میں صرف دو چیزیں عرض کروں گا. ایک یہ کہ SIFC جو بنایا ہے, جو اس ہائیبرڈ نظام کے تھرو ایکٹ کے ذریعے بنایا ہے اور پاکستان کے سارے علاقوں کی ملکیت, وہ منرل ریسورسز ہوں, پانی ہو, زمینیں ہیں, یہ ساری ہتھیائی گئی ہیں جو نہ ابھی وفاق کی گورنمنٹ کے پاس ہے نہ پروونسز کی گورنمنٹ کے پاس ہے, اور ان کو ہتھیا کے اور یہ کہا گیا کہ پرائیویٹائزیشن بھی ہم کریں گے, منرل ریسورسز کے فیصلے بھی ہم کریں گے, زمینوں اور پانی کے بھی فیصلے ہم کریں گے. یہ ایسا ایسی سیکرٹری, اور اس کے لیے پرائیویٹائزیشن میں آپ ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھے تھے, PIA, اسٹیل مل, لیکن دنیا کا کوئی بھی ملک لینے کے لیے تیار نہیں ان ملک کے حالات کی وجہ سے. لیکن ادھر کے منرل ریسورسز اور ریئر منرلز, جب ادھر کوئی نہیں آ رہا, جو ملک آئے تھے وہ بھی امن امان کی وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں, غیر یقینی پولیٹیکل صورتحال کی وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں, تو ہمارے حکمران جا کے واشنگٹن میں پلیٹ میں دے کے آتے ہیں, آپ آؤ, اور جو یوکرین والے بھی نہیں دے رہے وہ ہم سے لے لیں, لیکن ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں. تو ملک کی ریسورسز جو ہمارے آئندہ نسلوں کی امانت ہے, ان کو بیچنے کا طریقہ اور اس پہ جو پلاننگ کی گئی ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے وفاق کے تصور کے منع بھی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل. اور گرین پاکستان انیشیٹو کے نام پہ یہ بھی پروگرام جو ہے لوگوں کے اور صوبوں سے چھیننے کی بات کی گئی ہے. اور پانی کا جو ذریعہ ہے یہ کامن ایک ہماری ملکیت ہے, جس کو ہماری حکومت نے انصاف کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, اس پہ اپنے کمرشل پروجیکٹس نہیں بنانے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بٹھائے ہوئے ہیں احتساب زدہ, نیب زدہ, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی تھی, لیکن ان کو بٹھا دیا کرسیوں پہ, پاور پہ, اور انہوں نے آپ کو ایکٹ کے ذریعے ملکیت پنجاب کی ہو, سندھ کی ہو, گلگت بلتستان کی ہو, بلوچستان کی ہو یا KP کی ہو, سب کی ملکیت کو ہتھیا کے SIFC کے اب دنیا میں بیچیں گے اور ملک چلائیں گے ان سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق کے بنیادی تصور کے خلاف ہے, اس لیے یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے اس کو ختم کیا جائے. سندھ میں جو موومنٹ چلی, طاقتور موومنٹ چلی, ان کو ختم کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر سچویشن اور ایتھنک اور ریلیجیس کانفلکٹس کو اب گورنمنٹ ادھر کی اس کو جو ہے سپورٹ کر رہی ہے اور آپریشنز کر رہی ہے. تو اگر منرلز کو ہاتھ کرنے کے لیے یا موومنٹس کو کرش کرنے کے لیے اپنے لوگوں پہ طاقت کے ذریعے اور یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا تو ادھر سے بغاوت ہی آئے گی. اس لیے ملک کے چلانے کے لیے یہ SIFC گرین پاکستان انیشیٹو اور جو ڈیلے کیے گئے ہیں پانی کے پروجیکٹس پہ فیصلے, ان کو منسوخ کیا جائے اور پاکستان کو اصلی آئینی شکل میں چلانے کو یقین دلایا جائے. اور جو سارے ادارے ہیں وہ اپنے ملک کے تحفظ, بارڈرز کے تحفظ اور امن و امان کے لیے کریں, نہ کہ یہ اکنامک فیصلے اور کمرشل جو انٹرپرائزز کمپنیاں بنا کے اور آگے کاروبار کے لیے چلیں.
یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو چلانا ہے تو انصاف, ایمانداری, اور دوسرا کہ سب ادارے اپنے حدود میں کام کریں. سر ایک جملہ مجھے بولو. جی بالکل. یہ ایک چیز ہم نے جو رات مشترکہ لامیہ لکھا تھا اس میں رہ گئی ہے فلسطین کے حوالے سے کہ فلسطین پر فلسطینی عوام کی خواہشات کے برعکس کوئی بھی حل کو قبول نہیں کرتے, مسترد کرتے ہیں. جو فلسطینی فلسطین کے بارے میں فیصلہ کریں گے ہم اس کے ساتھ ہیں. جی بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی تفصیل سے قائدین نے, محمود خان صاحب نے, علامہ صاحب نے, راجہ صاحب نے, شاہ صاحب نے تمام جو ایشوز اور چیلنجز اس وقت ملک کو درپیش ہیں ان پہ گفتگو کی. میں قطعاً زیادہ وقت نہیں لوں گا اور نہایت مختصراً آپ کے سامنے صرف ایک دو نکات رکھ کے اجازت لوں گا کہ قوموں کی تاریخ میں کبھی کبھار ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جس میں کچھ نہ کرنا, اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی نہ کرنا, معاملات پر چپ سادھ لینا, وہ گناہ تصور کیا جاتا ہے. آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں, یہ ملک جس نہج پر پہنچ چکا ہے, اس میں جمہوریت مسخر کر لی گئی ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو جمہوریت کی علم بردار تھیں, بڑی خوشنما گفتگو کرتی تھیں, آج وہ نیوٹرلائز ہو چکی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی محاذ کو بھی فتح کر لیا گیا ہے. میڈیا کے سر پر پیکا ایکٹ کے ذریعے تلوار لٹکا دی گئی ہے. عام عوام اگر کوئی ایک کامنٹ, ایک غریب آدمی, مڈل کلاس آدمی راہ چلتے کچھ بات کہہ دیتا ہے, جس کرب سے لوگ گزر رہے ہیں ان کے اندر جو غصہ ہے, تنخواہ دار طبقے کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اور ایک کامنٹ کے اوپر آپ ایک عام شہری کو اتنی آپ کو آگ لگتی ہے, اتنے آپ خفا ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کو نشان عبرت بنانے کے لیے چل پڑتے ہیں. تو یہ کیا نظام ہے؟ اور اس نظام میں آج الٹیمیٹلی ہمیں اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ لوگ اس ملک کو جوک در جوک چھوڑنے پر مجبور ہیں. ان پچھلے 6 مہینوں میں, یہ آفیشیل فگرز ہیں, ان پچھلے 6 مہینوں میں 3 لاکھ پاکستانی نے آن ریکارڈ یہاں سے یہ ملک چھوڑ کر باہر نکلے. مئی کا جو مہینہ گزرا اس میں 70,000 پاکستانی, ہمارے نوجوان, ہمارے بچے روزگار حاصل کرنے کے لیے یہ ملک چھوڑ کر, ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ باہر نکلے. 22% پر اس وقت بے روزگاری کی شرح پہنچ چکی ہے. لوگ کیا کریں؟ اور ان حالات میں جہاں پر لوگوں کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے, جہاں پر لوگ دے پیئنگ ٹیکسز تھرو دے نوز, وہاں پر شوگر کا سکینڈل آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اربوں روپے یہ اشرافیہ کما کر نکل جاتی ہے, لوگوں کے لیے 200 روپے کلو چینی کر دیتی ہے, خود اربوں بنا لیتی ہے, پیٹرول ڈیزل مہنگا کر دیتی ہے. تو ایک عام آدمی کی اس ملک میں زندگی کی وقت کیا رہ گئی؟ نہ اس کے پاس حقوق ہیں, نہ اس کی معاشی زندگی محفوظ ہے, نہ اس کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے. تو ان تمام حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں, جس طریقے سے قائدین نے عرض کیا, پہلے آپ کے سامنے رکھا, کہ کچھ نہ کرنا گناہ کے برابر تصور ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ماحول میں ہم عوام کی آواز بن کر ابھریں, جو ان کے اس ملک کے بارے میں احساسات ہیں, جو ان کی زندگیوں کے متعلق ان میں تشویش ہے, اس کو ایڈریس کریں, اور ایک جامع پالیٹکس کر کے, کہ جس میں تمام اپوزیشن ایک پیج پر اکٹھی ہو, اس ناجائز حکومت کو, ان الیکٹڈ حکومت کو, اس ہائیبرڈ نظام کو, کہ ہم عوام کی قوت کی بنیاد پر, ایک مورل اتھارٹی کی بنیاد پر ہم اس کو شکست دیں, اور اس ملک میں وہی نظام نافذ, سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے نافذ, جو اس ملک کے عوام کی خواہش ہے. یہ تگ و دو ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے لیے کوشش ہماری جاری رہے گی. آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. یہ حیدر شرازی جیو نیوز سے آپ نے کہا کہ ملک میں جہاں جہاں احتجاج ہو, تحریک اٹھے یا
لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں تو ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہاں باہر بلوچستان سے آئی ہوئی بچیاں اس وقت بارش میں کھڑی ہیں, پولیس ان کو احتجاج کے لیے کھڑا نہیں ہونے دے رہی. کیا ادھر سے آپ تحریک کا یا اس طرح اپنے بیان کا آغاز کریں گے کہ عوام کے لیے کہیں پہ بھی ہو, کیونکہ پریس کلب کے باہر بھی بچیاں ہیں. دوسرا یہ کہ گزشتہ 1.5 سال سے اپوزیشن اتحاد کی یہ تحریک چل رہی ہے, سال ہو گیا تقریباً. اس دوران پی ٹی آئی ہمیشہ اسکپ کر جاتی ہے. پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما جس طرح بالکل آج پریس کانفرنس کے بیچ میں سے سلمان اکرم راجہ اٹھ گئے اور آج اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے رہنما ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تحریک آگے بڑھے اور پیچھے سے پی ٹی آئی کی مکمل قیادت ہٹ جائے. پی ٹی آئی کے بغیر بھی تحریک شروع کر سکتے ہیں آپ؟ وہ دن خدا نہ لائے, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم سے میرے مردے جو سامنے لوگ بیٹھے, یہ شریف آدمی, میں بھی شریف ہوں, اپنے کو شمار کرتا ہوں, یہ کوئی کرے یا نہ کرے, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. ہم نے اس ملک میں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے, چاہے کچھ بھی ہو. اور جب لوگوں کو عوام جب انہیں پتہ چل جائے کہ بھائی یہ فلانی لوگ یا فلانی پارٹی کچھ کرنے کے لیے, پھر عوام بالکل انقلابات نہیں تو ہم نعوذ باللہ معجزے کرتے ہیں. ہمارے عوام کو وہ چاہیے, رہبری ملنی چاہیے, اور اگر کوئی نہیں دینا چاہتا ان کی بسمتیں ہوگی. آپ کے بعض باتوں کو میں جواب نہیں دے سکتا. تحریک انصاف ہماری پارٹی ہے, پاکستان کی بہت بڑی پاپولر پارٹی ہے. 100% مجھے یقین ہے کہ اس کے رینک اینڈ فائل میں ایسی سوچ نہیں ہے جو آپ کی خدشات ہیں. اگر کسی میں ہوئی وہ خود بخود وہ اس کے جاگ کی طرح دے ول بی آؤٹ. عوام بالکل بپھرے ہوئے گردی کی طرح آئیں گے اور اس ہائبرڈ نظام کو بالکل لیمیٹ کر دیں گے, وہ یقین ہے. اچھا سر, عالیشہ خان گولڈ ٹی وی سے. سر, حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ بہترین ہیں, اور ایک وقت میں جس طرح کہا جاتا تھا کہتے ہیں اب ون بک بہترین طریقے سے چل رہی ہے, ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے. عدلیہ کے معاملات وہ بھی آپ دیکھیں 26 زمین کے رہنا ہے, احتجاج کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا, یہ مسلمان حکومت کے 265 آرڈر وہ یہ کہتے ہیں. تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ بچ جاتا ہے عدلیہ کے